پاک رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات ذی وقار، آج الحمدللہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میں موجود ہیں اور جشن میلاد کا 1500 سالہ جشن میلاد کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب پہلے بھی 14 صدیوں سے اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں، لیکن ہمیشہ سے جو غیر سنی مسالک ہیں، مذاہب ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں جو جس طرح ہم آج میلاد مناتے ہیں، وہ دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ کوئی شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی اس کو معاذ اللہ حرام کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میلاد النبی کو کس حیثیت سے مناتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے، بہت سے جو بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، وہ عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل برا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اچھا عمل ہو تو اس کی بھی شرعی حیثیت ہے، اگر عمل برا ہو تو اس کی بھی شرعی حیثیت ہے۔ اگر عمل اچھا ہو تو وہ فرض ہوگا، وہ واجب ہوگا، وہ مستحب ہوگا، وہ مباح ہوگا، اور اگر عمل برا ہو تو وہ حرام ہوگا، ناپسندیدہ ہو وہ حرام ہوگا، مکروہ ہوگا، تنزیہی، تحریمی۔ تو یہ علماء کرام نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ آج جو ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اس میلاد کو ہم فرض سمجھ کے نہیں مناتے، ہم فرض سمجھ کے نہیں مناتے، ہم واجب بھی نہیں سمجھتے۔ تو پھر اگر ہم نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں تو پھر میلاد کو کس حیثیت سے مناتے ہیں؟ اہل سنت کے ہاں پاک نبی علیہ السلام کا میلاد منانا مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر بندہ نہ کرے تو گناہگار بھی نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مستحب عمل کی تعریف یہ ہے، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ جبکہ کچھ دیگر جو اعمال ہیں، مثال کے طور پر فرض نماز ہے، ابھی الحمدللہ ہم نے نماز فجر ادا کی ہے، تو نماز فرض ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ اپنا فرض بھی ادا کرے گا، اجر و ثواب بھی اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہے، نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہے۔ روزہ اللہ نے فرض قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پاک رب نے فرمایا کہ مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب روزہ رکھنا فرض ہے، نہ رکھے تو گناہگار ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ اللہ نے صاحب استطاعت مومنوں پہ حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو وہ شخص، جواب دیجئے، وہ شخص گناہگار ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہے، نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے، حج نہ کرے تو گناہگار ہے، زکوٰۃ نہ دے تو گناہگار ہے، اگر وہ روزے نہ رکھے تو گناہگار ہے۔ مگر آج اگر وہ میلاد نہیں مناتا تو گناہگار نہیں ہے، کیونکہ میلاد منانا فرض ہے ہی نہیں، میلاد منانا واجب نہیں ہے۔ تو جب فرض و واجب نہیں ہے تو نہ منانے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ میں بھی یہاں آیا، حافظ آباد سے چلا آپ کے پاس آیا، علامہ خلیل آصف خلیل چشتی صاحب تشریف لائے، علامہ احسان صاحب آئے، مولانا تشریف لائے، کیا نام آپ کا؟ حضرت علامہ غلام باز صاحب تشریف لائے، آپ احباب سارے تشریف لے کے آئے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ ڈجکوٹ کے دوسرے محلے سے آپ تشریف لائے ہوں، آ کے آپ نے نبی کے میلاد میں بیٹھے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل قریب مسجد کے ابھی تک گھر میں سو رہا ہو،
ایسا ممکن ہے نا؟ نہیں یار سر نہ مارو، منہ بولو، کیا ممکن ہے نا؟ دوسرے محلے سے تیسرے محلے سے جو میلاد میں بیٹھا ہے اور ایک مسجد کے بالکل قریب وہ نہیں آتا، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو آنے والا ہے وہ اللہ کے فضل سے اجر و ثواب لے کے جائے گا، اور جو محلے میں مسجد کے بالکل قرب و جوار میں ہے، نیبر میں ہے، اگر وہ آج میلاد میں نہیں آیا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں وہ نماز نہیں پڑھی تو پھر وہ گناہگار ہے، لیکن میلاد نہیں منایا تو گناہگار ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز فرض ہے، میلاد مستحب ہے، تو مستحب میں شامل نہ ہو تو گناہگار نہیں ہوتا، فرض چھوڑے تو گناہگار ہوتا ہے۔ یہ میں نے مثال دی، اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ نبی کا میلاد منانا ہم فرض نہیں سمجھتے، ہم مستحب۔ اب کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ بھئی میلاد کیوں مناتے ہو، نبی کی محافل میلاد میں کیوں جاتے ہو، روشنیاں کیوں کرتے ہو، مٹھائیاں کیوں بانٹتے ہو، یہ اس طرح جو ہے جلوس کیوں نکالتے ہو، جھنڈے کیوں لگاتے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہم مصطفیٰ کا میلاد مستحب سمجھ کے مناتے ہیں۔ اب بڑی توجہ سے بات سنیے گا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی شک تو نہیں رہا نا؟ کوئی چیز کلیئر ایسی تو نہیں جو چیز بات کلیئر نہیں ہوئی کہ ہم میلاد کو مستحب سمجھتے ہیں، نماز فرض سمجھتے ہیں، نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے، میلاد نہ منائے تو گناہگار نہیں ہے۔ مگر ایک بات بڑی توجہ سے سمجھیے گا، جب کسی عمل کے نہ کرنے کی وجہ بدل جائے تو حکم بدل جائے گا۔ بات سمجھے؟ کسی عمل کے نہ کرنے کی جب وجہ بدلے تو حکم بدل جائے گا۔ میں پہلی مثال پھر دیتا ہوں، جو میلاد میں نہیں آیا وہ گناہگار ہے نہیں، اور جو نماز جس نے نہیں پڑھی وہ گناہگار ہے نا؟ سب کا اتفاق ہے وہ گناہگار ہے۔ اچھا، اب مسجد کے باہر دو شخص کھڑے ہیں، اب دونوں نے نماز نہیں پڑھی، اب ایک سے پوچھئے بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہ جواب دے گا بس شاہ جی سستی ہو گئی، بس میں دھیانے لگا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے توجہ نہیں کی اور نماز کا وقت گزر گیا۔ اب جس نے سستی کی، کوتاہی کی، نماز نہیں پڑھی، وہ کون ہے؟ بولو سارے، گناہگار۔ اب جو کہے شاہ جی سستی دی وجہ تو نہیں پڑھی، وہ ہے گناہگار۔ دوسرے سے پوچھو تم نے کیوں نہیں پڑھی، وہ کہتا ہے میں فرض سمجھتا ہی نہیں۔ اب نہ پڑھنے میں دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ مختلف ہے۔ ایک سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، دوسرا انکار کرتا ہے۔ اب علماء سے پوچھئے جو سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھے وہ گناہگار ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے میں دونوں برابر، مگر دونوں کی وجہ کا فرق ہے، حکم ایک نہیں ہوگا۔ حالانکہ دونوں برابر ہیں، جس نے سستی کی ہے وہ گناہگار ہے، اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہے۔ اب جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا بھی شان نزول دیکھ لیجئے۔ کیا کسی مسلمان پہ اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے؟ بولو یار، کیا اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے؟ اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت ساری زندگی نہ کھائے تو کیا وہ نہ کھانے کی وجہ سے گناہگار ہے؟ نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، ساری زندگی نہ کھایا، کیونکہ یہ کھانا فرض و واجب ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں امت مسلمہ میں ایک شخص ایسے تھے جن پہ اونٹ کا گوشت کھانا لازم ہو گیا تھا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی کے صحابی، میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ان پہ اونٹ کا گوشت کھانا لازم ہوا۔ کیوں لازم ہوا؟ کہ وہ سابقہ مذہب تھا یہودیت، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب اسلام کا پیغام پھیل رہا تھا میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جوق در جوق
چاروں طرف سے مصطفیٰ کے غلام آتے تھے. جو نبی کو سنتا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا, جو نبی کی سنتا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا, جو نبی کو دیکھ لیتا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا. تو جو دشمنان اسلام ہیں, میرے کریم آقا علیہ السلام کے دشمن ہیں, ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ کسی طریقے سے ایک پاک نبی کے پیغام کو روکا جائے, ان کو یہاں سے اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے, اور نبی کی جو عظمت اور شان بیان ہوتی ہے اس سے لوگوں کو دور رکھا جائے. تو بڑی انہوں نے کوشش کی, تشدد بھی کیا, مارا بھی, صحابہ پہ ظلم و ستم بھی ہوئے, اور انہوں نے دولت لگائی, پیسہ لگایا, جنگیں کی, مگر ان بدبختوں کو پتہ نہیں تھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو جب نبی کا دین پھیلنا شروع ہوا, انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کسی طریقے سے پاک نبی کے دین کو, اسلام کو روکا جائے. تو جب کوئی وجہ سمجھ نہ آئی, پھر ایک خیال ہے, انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں, مذاکرہ کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, نبی کے سامنے آ کے اس بات پہ بحث کریں گے کہ ہم سچے ہیں. کیونکہ ان کے مطابق, ان کے عقیدے کے مطابق, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نبی کو تو علم ہی نہیں تھا, نبی تو جانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے سوچا کہ بندہ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے جو پاک نبی کے سامنے, کیونکہ وہ امی کا مطلب معاذ اللہ ایسا شخص لیتے تھے جس کے پاس علم نہیں, جبکہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کی روشنی میں امی کا مطلب جاہل نہیں, امی کا مطلب ہے جو کائنات کی جان ہوتا ہے. کیونکہ ام القریٰ مکے کو کہا جاتا ہے کہ تمام جو مرکز تھا, ام القریٰ مکے کو مرکز کہا جاتا تھا, اور جہاں پہ سارے شہر بعد میں ہیں, پہلے یہ شہر ہے ام القریٰ. تو رب نے بھی فرما دیا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو ان امیوں میں بھیجا ہے. فی الامیین, ان امیوں میں بھیجا ہے. کون سے؟ جو ام القریٰ کے رہنے والے تھے, اور رب نے تو ان کو مکے کے رہنے والے کو امیین بولا. تم نے نبی کو بھی امی سمجھا, تو پھر اسی معنی میں سمجھو نا جس معنی میں قرآن نے امی کہا ہے, کہ نبی بھی مکے میں پیدا ہوئے اس لیے نبی امی ہے. تو تم نے یہ جہالت کا لفظ کہاں سے اتارا؟ جی وہ دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں. تو میں کہا جو دنیا میں نہ پڑھے وہ جاہل تو نہیں ہوتا ہے نا, ارے بلکہ وہ نبوت کی شان ہی یہ ہے جو دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا, رب اس کو پڑھا کے بھیجتا. امی کی نبی کی شان ہی ہے, جو سچا نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں آ کے, اور ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے دنیا میں آ کے کسی اسکول میں گیا ہو, کسی مدرسے میں گیا ہو, کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہوئے میں نے پڑھا دیو. نہیں, نبی پڑھنے نہیں آتا, نبی پڑھانے آتا. نبی پڑھانے آتا, اور قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ارے سنو, میرا نبی تمہیں کس نے کہا کہ نبی دنیا میں پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, میرا نبی تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہے. نبی کو اللہ نے معلم بنایا. اب جس کو اللہ نے علم دیا ہو اس نبی کو معاذ اللہ لا علم کہہ دینا تو کتنی بڑی جہالت ہے. اور اگر وہ دیکھیں نا, اب میں یہاں پہ آیا, مجھے ابو بکر صاحب نے دعوت دی, علامہ احسان صاحب, قاری صاحب, انہوں نے کہا شاہ جی تُس آ کے تقریر کرنی. میں اتنے ممبر تے بہ جاں تے بہ کے میں نے عمدہ کچھ نہ ہوئے, مسئلے غلط دساں تے قصور کی دے بولو نہیں انج نہیں, چپ کر کے کدا قصور ہے بھئی میرے جو تسی گل پو شاہ جی تو انہوں تقریر نہیں ہوں دی. تو میں کہا بھئی مینوں کی ہوں دے, جنہیں سدیا انہوں پوچھو, مینوں نہیں ہوں دی تو انہوں پوچھو نا, مینوں تو انہوں بھایا ہے تھے, انہوں نے کہا شاہ جی تو سب تقریر کرنی ہے, تو مینوں تو جو ہوں دا میں تو وہی دسنا. تو جے تاڑے نزدیک میں عالم نہیں, پڑھیا لکھیا نہیں, آؤندہ کچھ نہیں, تو پھر ابو بکر دے گل پو نا میں باہر نکا انہوں پھاڑ لیا جے, اور دس انہوں کیوں سدیا ہی, کیوں سدے ہی؟ جھگڑا میرے سے نہیں بنتا, جھگڑا ان سے بنتا ہے جنہوں نے مجھے بلایا ہے. ارے پاک نبی کو معاذ اللہ لا علم کہنے والو, اب اللہ سے پوچھو نا جس کو پڑھانے بھیجا ہے اس کو علم دیا بھی کہ نہیں دیا ہے.
جس کو تم نے پڑھانے بھیجا ہے. اب یہ جھگڑا نبی سے نہیں بنتا یا ہم سے نہیں بنتا, یہ اللہ سے پوچھو کہ یا اللہ جس کو بھیجا اس کو علم دیا, فرمایا تبیان لکل شیء, اس کو جو میں نے کتاب دی ہے اس میں بھی ہر چیز ہے, اور وہ کتاب اس کے سینے میں ہے. لکل شیء, جو تھا جو ہے جو ہوگا وہ سب میرے مصطفیٰ کے سینے میں نے سب نبی کو بتایا. وہ آسمانی صحائف جتنے بھی جو تم نے چھپائی ہیں, میرا نبی ان کو جانتا بھی ہے, ان کو بیان کرتا بھی ہے. میرے نبی کے علم کی حد تم اگر سوچنا چاہو تو یاد رکھو اتنا, بلکہ کچھ جو تمہارے ذہنوں میں ابھی آیا بھی نہیں, دلوں کی دھڑکنوں میں جو ہے, اللہ نے وہ بھی میرے نبی کو علم عطا فرما دیا. اور اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت, مجدد میت حاضرہ, مجتہد فی الفقہ, حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا کے علم کی بات کرتے ہو. آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر تو میں اگے فجر علیہ تقریر کردہ نہیں, آج جے پھاس گیا ہوں تو میں نے انج تنگ نہیں کرنا. میرا ایس ٹائم گلا نہیں چل رہا ہوں کیونکہ نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ساؤنڈ صرف علماء نوں نہیں پتا, میں راز جان گیا یا ساؤنڈ والے خراب کر دینے یا نیند پوری نہ ہوئے تو خراب ہو. تو یہ مہربانی کرنی ہے, تساں گلا گھٹ دیتا ہے, تسی نا میں نے پتہ لگ گیا جو بھی کیتا جے تو مہربانی کریا جے. تو سامعین زی وقار مل کے میرے نال آکھو, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں, آقا وہ جو تجھ پہ آیا کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے اور جو دل میں ہے میرا نبی وہ بھی جانتا ہے. تو عالی مرتبہ سامعین, اس لیے اللہ نے نبی کو پڑھانے بھیجا ہے, پڑھنے نہیں بھیجا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ چیزیں حضرت عبداللہ بن سلام, اب انہوں نے نبی کا دین کو روکنے کے لیے کوشش, انہوں نے کیا ڈیبیٹ کراؤ, مناظرہ کراؤ, بحث کرنے آ, کیونکہ وہ سمجھ دے سن کہ نبی کے پاس تو علم ہے ہی نہیں. انہوں نے کیا کہ بندہ تگڑا پڑھیا لکھیا ہوئے جیڑا آ کے کریم آقا علیہ السلام نال مناظرہ کرے, تے نبی اسی کتاباں کھول کھول کے حوالے دیاں گے, تے نبی نو تے کیونکہ معاذ اللہ ہوندا کوئی نہیں, تے اس واسطے ساڈا بندہ جت جائے گا تے اسی آکھاں گے واہ جی واہ بڑی گل ہے جی, تے اسلام دا پیغام رک جائے گا. انہوں نے آکھیا بندہ کیڑا لبھی ہے, انہوں نے نظر پہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, کیونکہ یہودی سن اور یہودیاں دے بہت بڑے عالم, خود بھی عالم, باپ بھی عالم, دادا بھی عالم, بڑا اثر و رسوخ, پرے پنچایت دے بندے, بڑے آرگومنٹیٹیو. اور جدوں انہاں آکھیا عبداللہ بن سلام مسلمانہ دے نبی نال مناظرہ کریں گا, انہاں آکھیا میں تیار, گل ہی کوئی نہیں. انہاں آکھیا پھر فلاں طریق فلاں علماء, انہاں آکھیا بالکل ٹھیک ہے, کتاباں تیار, مناظرے واسطے بندہ بھی تیار. ان چلے مناظرہ کرن, پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ پہنچے, تے جویں لجپال نبی آئے نا, مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے, تے عبداللہ بن سلام نو مناظرہ ہی بھول گیا, گلاں ہی بھول گئیاں, نہ جناب کوئی کتاب کھولی, نہ کوئی گل کیتی, نہ کوئی بحث کیتی. جویں پاک نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے لجپال نبی نے جدوں ویکھیا نا تے ویندیاں ساری کلمہ پڑھ لی. وہ جڑے لے کے آئے سانو نہ دو عبداللہ بن سلام آ کی پیا کرنا, ساڈا بیڑا گرک پیا ہوندا ہے. انہاں کیا کی ہویا, انہاں کیا تو نہ کوئی گل تینوں لیاندا کیڑے کام ہے, تین تے آکھیا سی چل ساڈے نال کتاباں پڑھ, مناظرہ اپنی تیاری کر, تے نبی نال مناظرہ کرنا ہے, تے تو ویندیاں سار کلمہ پڑھ لیا, ساڈا بیڑا گرک ہو گیا. بھئی میں تواڈے کول آیا, مینوں تساں چاہ پیچھی, پانی پوچھیا, روٹی کھانی, شاہ جی اب آسان صاحب بھی فون کر چھڑے, شاہ جی کھانا کیجئے, تو میں کچھ 6 بندیاں دی روٹی کھا کے مسیتے آ کے چپ کر رہا, تو نے شاہ جی کھان لگیاں تو چپ نہیں کیتے. ہن بولو کچھ,
انہاں کہ عبداللہ بن سلام تیرے نعرے اسی ماریے، تیرے ابے تو اسی سلامہ کرن لگے ہیں، تیرے مرید، تیرے تلق آلے، تیرے غلام تینوں دینے نظرانے دینے تے تینوں چپ واسطے تے نہیں نہ دین دے، تین تے آگے سی مناظرہ کر کی ہویا ہی؟ انہاں کیا کی دساں کی ہویا؟ ذرا سونے الویک ہوتے سے، انہاں کیا ذرا سونے والویک ہوتے سے، انہاں کیا عبداللہ بن سلام روز وینیا، انہاں کیا پھر تانوں سونا نظر ہی نہیں آیا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کی قسمت میں کہاں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ انہاں کیا عبداللہ بن سلام بیک ایک ہی کیتا ہے، انہاں کیا تسی بیکھو، انہاں کیا روز وینیا، انہاں کیا تانوں پھر سونا نظر نہیں آیا، انہاں کیا پھر مینوں سونا دس پہ آ جائے۔ میں جڑا کتاباں پڑھیاں نے، میں توریت پڑھی، میں زبور پڑھی، میں انجیل پڑھی، میں آسمانی کتاباں دا علیمہ، وہ جڑیاں گلنا آخر الزمان نبی دیاں لکھے ہوئیاں نے، ایک آمینہ دا لال آوے گا، وہ جڑا مکے پیدا ہوئے گا، مدینے ہجرت کرے گا، وہ ساری دنیا آرام کر دی ہوئے گی، وہ لامکان دیاں سیران کر دائے ہوئے گا، وہ جڑا یا آخری نبی دیاں نشانیاں نے، اج میں آمینہ دے لالچ بیکھیاں نے، تسی بھی بیکھو بیکھو کیڈا سونا ماہی ویکھو کیڈا سونا، آنکھو میرے نالوے ویکھو کیڈا سونا۔ سارے نبی دے غلام جڑا جڑا میری آواز سن دائے پیا، بار سین والے بھی سارے آنکھو میرے نبی دی عظمت ویکھو کیڈا سونا ماہی ویکھو کیڈا سونا۔ اے بیلیے دوویں جڑے پتر انج نہ کرو، سامنے بہ کے چپ نہیں کرنا، آنکھو میرے نالوے ویکھو کیڈا سونا ماہی ماہی ماہیوں ہے ویکھو کیڈا سونا ماہی والدحا واللیلی را سجاوے ویکھو کیڈا سونا۔ نہیں حالے بھی سچی پوچھو تے مزہ نہیں آیا، فجر دا ویلا ہوئے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں تے سستی ختم ہونی چاہیے، ہر بندہ میرے اپنی زبان چو میرے نبی دا ذکر کرے، آنکھیں اچھی میرے نال ہوئے ویکھو کیڈا سونا ویکھو کیڈا سونا۔ تسی میرے نال پڑھو، نال میں اللہ دا قرآن پڑھنا، ویکھو کیڈا سونا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ویکھو کیڈا سونا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ویکھو کیڈا سونا۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ویکھو کیڈا سونا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ویکھو کیڈا سونا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کدی قرآن آکھے من یعطی الرسول فقد اعطی اللہ، کدی رب ذوالجلال کلام فرماوے یاسین حامیم تاہا، ویکھو کیڈا سونا ماہی نالے لاڑا جنتاں دا، نالے عرشاں دا راہی، نالے لاڑا نالے لاڑا جنتاں دا، نالے عرشاں دا راہی،
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تانو نبی نظر نہیں آیا وہ تہاڈی آنکھی ویکھن والی نہیں میں جڑیاں آسمانی کتاباں چ جڑیاں آخر زمان نبی دیاں شاناں پڑھیاں نے اج میں وہ ساریاں شاناں لجپال نبی چ ویکھ لیاں نے تے حضرت عبداللہ بن سلام نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا اسلام وچ داخل ہو گئے مگر صاحب کا مذہب یہودیت ہے یہودی اج بھی اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے وہ اونٹ نو حرام سمجھدے نے یہودیت دے اندر اونٹ دا گوشت کھانا منائے عبداللہ بن سلام نے کلمہ نبی دا پڑھیا اسلام وچ داخل ہو گئے نے مگر صاحب کا مذہب دی وجہ تو اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے صاحب کا مذہب دی وجہ تو اونٹ دا ان کسے بندے تے اونٹ دا گوشت کھانا فرض واجب ہے ہی نہیں نہ سیدنا صدیق اکبر تے نہ حضرت عمر فاروق تے نہ حضرت عثمان غنی تے نہ حضرت مولا علی تے نہ طلحہ زبیر تے نہ بلال و سلمان جتنے بھی پاک نبی علیہ السلام دے اصحاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسے تے بھی اونٹ دا گوشت کھانا فرض واجب نہیں میرے تے تواڈے تے قیامت تک نہیں مگر جدو نہ کھان دی وجہ بدل گئی نا تو حکم بدل گیا حضرت عبداللہ بن سلام دے نہ کھان دی وجہ اے نہیں سی کہ ڈاکٹر منع کیتا سی یا اے نہیں سی کہ بھائی میں رجیام یا میرا دل نہیں کرتا آپ کے اونٹ کا گوشت نہ کھانے کی وجہ یہ تھی کہ سابقہ مذہب میں حرام تھا یہودیت میں حرام تھا تو آپ اپنے سابقہ مذہب کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے حرام سمجھتے نہیں تھے مگر سابقہ مذہب کی وجہ سے کراہت تھی تو اس کراہت کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے پاک نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا رب ذوالجلال نے قرآن میں نازل کر دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جس چیز کو اسلام نے حرام نہیں کہا جس چیز کو اسلام نے منع نہیں کیا تم اپنے سابقہ کسی مذہب کی وجہ سے اپنی طبیعت اور اپنی جو ہے وہ سابقہ عقائد کی وجہ سے تم جو ہے اس سے منع ہوتے ہو اپنے آپ سے اس میں کراہت محسوس کرتے ہو فرمایا تب تک اسلام مکمل نہیں ہے اے مومنوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہارا تب تک اسلام مکمل نہیں جب تک اونٹ کا گوشت نہ کھاؤ تو عبداللہ بن سلام پہ اونٹ کا گوشت کھانا لازم ہوا ان کے اسلام میں نقص تھا رب نے کہا اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو اسلام مکمل ہوگا کیونکہ سابقہ مذہب میں جو چیز منع ہے حرام ہے اس کو اسلام میں آ کے نہ چھوڑو تو میں نے قرآن سے میں عرض کیا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ارے ہمارے نزدیک نبی کا میلاد منانا فرض نہیں ہے نبی کا میلاد منانا واجب نہیں ہے ہم نبی کا میلاد مستحب سمجھ کے مناتے ہیں یاد رکھنا اگر کوئی شخص آج میلاد میں نہیں آیا تو اس وہ گناہگار نہیں ہے وہ 12 ربیع الاول کو اگر جو ہے وہ جلوس میں نہیں آتا تو وہ گناہگار نہیں ہے اگر میلاد کا جھنڈا نہیں لگاتا تو گناہگار نہیں ہے اگر مٹھائی نہیں بانٹتا تو گناہگار نہیں ہے جب مٹھائی نہ بانٹنے جھنڈا نہ لگانے جلوس میں نہ آنے کی وجہ بدل جائے گی تو حکم بدل جائے گا اگر جائز سمجھ کے میلاد نہ منائے تو گناہگار نہیں اگر حرام سمجھ کے چھوڑے تو قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ارے تب تک تیرا اسلام مکمل نہیں جب تک مصطفیٰ کا میلاد